السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 اور آیت مقدسہ نمبر 45 ہے، اور پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کا مفہوم، اعلیٰ نظریہ اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بھی اس آیت مقدسہ پر بات چیت ہوئی تھی، لیکن کچھ اہم چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی، اور کچھ رہ گئی تھیں جن کو آج مکمل کریں گے۔ آپ عزیزوں، بہنوں، بھائیوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم نے یہاں ڈسکس کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے کتاب میں سے۔ تو یہاں ہم نے چند اشارے کیے تھے جو دہراتے ہیں کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں سے سچی تعلیم مراد ہے۔ پیچھے ہم نے جو ذکر کیا کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، مومنین، صادقین، کاذبین، منافقین میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرق کیسے ہوگا؟ اس فرق کے لیے کوئی نہ کوئی بنیادی تعلیم تو ہونی چاہیے، اور وہ سچی تعلیم، سچی فلسفی جس کے ذریعے سے فرق کرنا ہے، پھر جس کے ذریعے سے معاشرے میں جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، وہ سچی تعلیم کیا ہے؟ وہ ہے کلام مقدس قرآن پاک۔ یہ سچی تعلیم اور سچی رہنمائی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، میں نے بھیجی ہے، میں نے آپ پر وحی کی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچی تعلیم نازل ہو رہی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اس کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی شامل نہیں فرمایا۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ تلاوت کتاب کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس متن کی تلاوت ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت، حروف کی تلاوت، اور پھر اس کو درست طریقے سے پڑھنا، جیسے ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر بھی توجہ نہیں ہے، ہمیں ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ کیوں؟ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے حوالے سے ترجیحات نہیں ہیں۔ ہم دیگر مضامین کے لیے ٹیوٹر کی تلاش کریں گے، اچھا ٹیچر دیکھیں گے، اور فیسیں دے کر ہم وہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کے متن کو سیکھنے کے لیے ہم اس کو اجنبی سمجھتے ہیں، وہ اعلیٰ ضرورت نہیں سمجھتے۔
میرے عزیزوں، پہلا فرض یہ ہے کہ ہم متن کی تلاوت کریں. ہمیں تلاوت یعنی ناظرہ قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سچی تعلیم جو من الکتاب، کتاب مقدس سے اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے بے شمار جگہوں پر یہ آیات درس میں سنی ہیں. اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات مومنوں کے لیے ہے، یہ آیات غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے، تدبر کرنے والوں کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے ہے. تو سچی تعلیم جب انسان سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، سوچے گا، تو پھر ہی اس پر چلنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اس کتاب مقدس کو سچی تعلیم، سچی رہنمائی اللہ کی طرف سے وہ ہم نے سمجھنا ہے، ہمیں اس پر شرح صدر ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے آغاز قرآن میں ارشاد فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب مقدس میں، سچی رہنمائی میں معمولی بھی شک نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی سے مراد اس کی سچی تعلیم کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. تیسرا مرحلہ، سچی تعلیم کا پتہ کیسے چلے گا. اگر محض کتاب مقدس میں ہم متن پڑھیں گے، گفتگو کریں گے، اس کے اوصاف، قوانین، ضابطے، آئین پڑھتے جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں قرآن پاک کے اوپر. لیکن کیا اس کی رٹ موجود ہے؟ ہمارا معاشرہ جو ایک گھر سے شروع ہوتا ہے، معاشرے کی پہلی اینٹ، پہلی سیڑھی میاں بیوی ہے، اولاد اور والدین ہے، فیملی سسٹم ہے، پھر رشتہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ایک محلے کی زندگی ہے، شہر کی زندگی ہے، قومی زندگی ہے، بین الاقوامی زندگی ہے. یہ زندگی میں لنکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا قرآن پاک، کیا آئین، ضابطے ہمارے اس معاشرے پر قائم ہے، اس کی رٹ قائم ہے؟ یہ تیسرا اس کا مرحلہ ہے. اگر یہ رٹ نہیں ہے اور محض کتاب مقدس ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر ہم نے اوپر رکھی ہوئی ہے، حافظ بن گئے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہے، ترجمے کی کلاسیں بڑی ہوتی ہیں آج کل، دروس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، جیسے ہماری بھی ایک کلاس ہے، لیکن اس پر کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ اس کی رٹ کی کیا صورتحال ہے؟ اصل میں کلاسز میں تو یہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ کیا کلام مقدس، کتاب مقدس کی تلاوت یعنی اس کی رٹ معاشرے پر ہے، ہمارا سیاسی نظام اس کے مطابق ہے، ہمارا معاشی نظام اس کے مطابق ہے، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ اس کے مطابق ہے. میرے عزیزو، اگر یہ نہیں ہے تو تلاوت آیات نہیں ہے. یعنی دو طریقے سے تلاوت ہم پھر کر رہے ہیں، ایک الفاظ پڑھ رہے ہیں متن، دوسرا ترجمہ رٹا لگا رہے ہیں. تیسرا یہ فرض ہے ہمارے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے. آپ نے یتلو علیہم آیات ہی پہلا کام یہ کیا کہ تلاوت متن، پھر سمجھایا، پھر اس کا سسٹم قائم کیا ہے. ریاست مدینہ کی جو تشکیل ہوئی ہے کس آئین کے تحت ہوئی ہے، کس قانون اور ضابطے کے تحت ہوئی ہے؟ وہ کلام مقدس قرآن پاک کے ضابطے کے تحت ہوئی ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت تشکیل پائی ہے. اس لیے یہ تین دائروں میں تلاوت ضروری ہے. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، اور اقام الصلاۃ میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی ماحول دینا ہے، مسلمانوں کی جماعت کا اجتماعی ماحول. پہلے نمبر پر امام قائد ہے، لیڈر ہے، راہبر ہے، اس کی قیادت کو تسلیم کرو،
وہ اس جگہ کا اس وقت کا حکمران ہے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہوئے امام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جب صف بندی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سامنے کھڑا ہو کر صف درست کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی پکڑ کے صف درست فرماتے تھے، درمیان میں سپیس آ جائے، خلا آ جائے، پابندی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر درمیان میں خلا آئے گا شیطان کھڑا ہو جائے گا، اگر زیادہ خلا آ جائے گا 2 افراد کا 2 شیطان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو نماز میں مل کے کھڑے ہوں، صف سیدھی رکھیں، اور فاصلہ جو ہے صف کا 4 فٹ 4.25 فٹ جو ہم رکھتے ہیں، جو ضروری ہے اتنا رکھیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے ورنہ درمیان میں شیطان صف بنا لیں گے۔ یہ بڑی تاکید ہے اس کی اور بڑی اہمیت ہے، اور تفصیلات بھی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تیسری بات، نماز جب اجتماعی ماحول کے تحت ادا کریں گے تو ایک دوسرے کو ملیں گے، ان کے مسائل کا پتہ چلے گا۔ جو سوسائٹی میں، معاشرے میں اس وقت مسائل موجود ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، پھر اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سکھائیں گے۔ تربیت کا نظام ہے، اس لیے مسجد تربیت کا ہے، سچی تعلیم کا مرکز، تربیت کا مرکز، اور نماز تربیت ہے، تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ کیا تربیت ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جب تربیت، سچی تعلیم ہوگی، سچی تربیت ہوگی اور اس کی رٹ قائم ہوگی تو نماز کے اثرات یہ ہوں گے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ فحشاء کا مختصر، جو کہ وقت کی کمی ہے، یہ مفہوم سمجھیے، ہر وہ چیز جو باؤنڈری کے اندر ہے، حدود کے اندر ہے، وہ حیا ہے، اور جو باؤنڈری کراس کر دیں گے وہ بے حیائی ہو جائے گی۔ اللہ نے قوانین دے دیے، ضابطے دے دیے، سسٹم دے دیا۔ ایک میاں بیوی سے شروع ہو جائیے، جو ہمارے روابط کا نظام ہے، اس روابط کے نظام میں ہر ایک کی حدود اللہ نے طے کر دی ہے، تلک حدود اللہ، اور ان حدود کو کراس کرنا یہ فحشاء ہے۔ والمنکر، اور منکرات، منکرات کیا ہیں؟ جو دنیا میں انسانیت کے مسلمہ اصول ہیں، سب انسانیت تسلیم کرتی ہے، فطرتی قوانین، فطری اور وہ قوانین جو اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر قائم رہنا یہ معروف ہے، اور ان کا انکار کرنا منکرات ہے۔ مثلا سچ بولنا یہ معروف، جھوٹ بولنا منکر ہے، اور اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں، اس کی لمبی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یاد رکھیے سارے اس اجتماعی ماحول کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کو نہیں بھولنا۔ ذکر اللہ اکبر، جب بھی سچی تعلیم حاصل کرنی ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد وہ اعلیٰ تعلیمی نظام ہے، اعلیٰ تربیتی نظام ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ کے سب کچھ علم میں ہوتا ہے۔ جب ہم منکرات کر رہے ہوتے ہیں، اجتماعی ماحول نہیں قائم کرتے، نماز کو رسم سمجھ کے ادا کرتے ہیں، بس نماز عادت ہے پڑھ لی، اور میرے عزیزو عادت کو ہم نے اس کا شعور حاصل کر کے اس کی تاثیر پیدا کرنی ہے۔ قرآن پاک عادت ہے پڑھ لی یا نہیں پڑھا تو نہ گی، یہ اللہ جانتے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، ان آیات کا فہم اور شعور اللہ سے مانگو۔ اللہ جب بھی یہ درس سنتے ہو میرے عزیزو، قرآن پڑھتے ہو، تو ایک نیت لازمی کیا کرو، یا اللہ ایک لفظ پڑھے، ایک آیت پڑھے، ہمیں اس کا شعور عطا فرما، اس کا سسٹم اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، اور اس کی رٹ قائم فرمائے، اور ہمارے اندر صلاحیت عطا فرما کہ ہم کچھ کر سکیں۔ ہمیشہ میرے عزیزو یہ دعا کیا کرو۔ آئیے اب بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کلام مقدس کی سچی تعلیم اور سچی تربیت
کا شعور عطا فرما، فہم عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی رٹ کو ہمارے معاشرے پر قائم فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔